دوست کا یوبا بغیر مینڈیٹ کے بیٹھی ہوئی اس حکومت کو اور پھر ان کے ایسے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے والے اداروں کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں صرف کرسی کے لیے، کرسی تو میرے پاس بھی پڑی ہے، یہی کرسیاں تمہارے پاس آئی ہیں نا چوری کر کے، مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے، پھر چیلنج کرتا ہوں کہ لگاؤ گورنر راج، ان کے لیے پانی شانی کا بندوبست کرو۔ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو ہم نے یہ ڈیمانڈ بھی ان کے سامنے رکھی تھی کہ ان کے ملاقات۔ ہمت کرو، کرو ہمت، مجھے پتا ہے کہ تمہارے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خطاب کے دوران مچھلی منڈی بن گیا ایسی تاریخی لڑائی کہ آپ نے زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی خطاب کے دوران اسمبلی میں کیا کچھ ہوتا رہا اور لوگوں نے کیا کچھ کر دیا، خاص طور پر اپوزیشن نے کیا کیا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو ہم نے یہ ڈیمانڈ بھی ان کے سامنے رکھی تھی کہ ان کے ملاقات بحال کر دی جائے۔ عمران خان صاحب کی جو لیگل اینڈ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کو بحال کیا جائے۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقاتیں بحال کر دی جائیں، یہ ہمارے ڈیمانڈز میں شامل تھا۔ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں بہترین ہسپتال میں ہو، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا۔ عمران خان صاحب کی ان کی بیٹوں کے ساتھ ہر ہفتے میں بات ہونی چاہیے، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا۔ عمران خان صاحب کو کتابوں تک رسائی، اخبار تک رسائی، ٹی وی تک رسائی، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا۔ جب تک ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا، تب تک ہم کوئی ڈرافٹ سائن نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، دوست کا یوبا ہاں پانی شانی پلاؤ۔ آنریبل سی ایم، فلور آپ کے پاس ہے۔ جس طرح انہوں نے دن رات ایک کر کے بجٹ پر کام کیا اور آج الحمدللہ یونانیمسلی تمام پارلیمنٹیرین پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی 92 ایم پی ایز ہیں، انہوں نے ایک ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج ہم بجٹ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تمام خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے
کہ آج کا بجٹ ڈیفیسٹ بجٹ ہوگا اور آج کا بجٹ 48 ارب روپے کے ساتھ خسارے کا بجٹ پیش ہوگا. یہ 48 ارب روپے خیبر پختونخوا کی حکومت کسی سے قرضہ نہیں لے گی. جن وسائل سے جس طرح بہترین حکمت عملی سے مزمل اسلم صاحب نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو چلایا ہے، میں اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو یہ 48 ارب روپے ہم کسی سے قرض نہیں مانگیں گے، انشاءاللہ اپنے وسائل سے خیبر پختونخوا کی عوام کو دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا بجٹ جو وفاقی حکومت کے اوریجنل ریسیٹس ہیں جو 15,260 ارب روپے بنتے ہیں ان کے مطابق پیش ہوگا. اس بجٹ میں وفاقی حکومت کے لیے کوئی گرانٹ پیش نہیں کیا جائے گا. عمل درآمد کرنے والے اداروں کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں صرف کرسی کے لیے، کرسی تو میرے پاس بھی یہ پڑی ہے، یہی کرسیاں تمہارے پاس آئی ہیں نا چوری کر کے. مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے، پھر چیلنج کرتا ہوں کہ لگاؤ گورنر راج، ہمت کرو ہمت. مجھے پتا ہے کہ تمہارے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. قیدی نمبر 804. یہ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں، کہ لگاؤ. میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو، کرسی نہیں، عزت، غلامی نہیں، آزادی، خودداری، یہ ہمیں چاہیے اور پوری قوم کو یہ چاہیے. اور پوری قوم جب تک اس راستے پہ نہیں چلے گی انقلاب نہیں آئے گا. ہمیں انقلاب لانا پڑے گا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا تاریخی خطاب. خیبر پختونخوا کا بجٹ پیش کر دیا گیا. اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ کے پی کا بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا چونکہ ایک گروپ بن چکا ہے جس کے پاس 30 MP ہیں اور کبھی بھی حکومت گرائی جا سکتی ہے. علی امین اور وزیر اعلیٰ کے اختلافات کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا.